نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال ہے اور مدنی زندگی 10 سال ہے۔ پھر مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 مرحلوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 3 سال خفیہ دعوت کے تھے، چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، اور نبوت کے 4تھے سال تھے، 10ویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کھل کے دعوت دی، کھلا دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ پھر مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ آیا، تو نبوت کے 10ویں سال سے لے کر نبوت کے آخر تک، ہجرت مدینہ تک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، کعبہ کے پاسبان یہاں تھے، بتوں کے نگہبان یہاں تھے، پوری دنیا عرب کو ایک مقدس نظر سے دیکھتی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے اندر جہاں بدعات عام ہو، شرکیہ عقائد عام ہو، ان کو دعوت دینا تھوڑا مشکل تھا، حالات تھے۔ تو یہ بات فطرتی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو سلام پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے، لگاؤ رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیشہ آدمی اپنی بات کو، دل کی بات کرنا چاہتا ہو، اچھی بات کرنا چاہتا ہو، ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بات کرتا ہے کہ یہ بات میری بات کو قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اپنے دوستوں کو دیکھا کہ ان کے اندر کوئی آثار ہیں کہ یہ میرے پہ اعتماد کریں گے، میری بات کو سنیں گے، مانیں گے، قبول کریں گے، آپ نے اسلام سب سے پہلے ان کو پیش کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ عورتوں میں آپ نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام پیش کیا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ غلاموں میں آپ نے زید بن حارثہ بن شرحبیل کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، اور بچوں میں آپ نے اپنے چچا زاد چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، تو انہوں نے بھی آپ کی بات کو فوراً قبول کر لیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کو قبول کیا اور سمجھ گئے کہ آپ نبی ہیں، مان گئے اس بات کو، تو انہوں نے آپ کی بات کو لیا اور آپ کی بات کو لے کر امت کے اندر پھیل گئے، اسی محنت کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ آپ بھی رحم دل تھے، سادگی پسند تھے، عاجز آدمی تھے، با اخلاق تھے، با کردار تھے، لوگوں میں آپ کی عزت تھی۔ تو آپ نے جا کے محنت کی اپنے دوستوں پر، آپ نے جا کے عثمان رضی اللہ عنہ کا اسلام پیش کر دیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت زبیر، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، پھر سعد بن ابی وقاص، پھر طلحہ بن عبید اللہ، ان کو سلام پیش کیا اور ان کو مسلمان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے۔ اسی طرح شروع میں لوگوں پر محنت کرنا شروع کر دی، جس میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، ابو عبیدہ مسلمان ہو گئے، عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، ابو سلمہ بن عبد الاسد مسلمان ہو گئے، ارقم بن ابی الارقم مسلمان ہو گئے، عثمان بن مظعون مسلمان ہو گئے، ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ مسلمان ہو گئے، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف یہ مسلمان ہو گئے، سعید بن زید مسلمان ہو گئے، اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ مسلمان ہو گئی، خباب بن ارت یہ مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن مسعود، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تقریباً مجموعی طور پہ یہ جتنے بھی شاخیں تھیں وہاں پہ شاخوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ تقریباً 40 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ان لوگوں۔ اب جیسے جیسے عورتوں تک یہ بات پہنچی، عورتیں بھی جماعت در جماعت مسلمان ہونے لگ گئیں، مرد بھی جماعت در جماعت مسلمان ہونے لگ گئے، یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی انفرادی طور پہ چل رہا تھا۔ پھر سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات آئیں اور پورے تسلسل کے ساتھ، گرم رفتاری کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹے چھوٹے احکامات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک بھیجتے رہے اور آپ امت تک ان کو پہنچاتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی اظہار دعوت کا پہلا حکم نازل ہو گیا، یعنی کھل کر دعوت دیں۔ سورۃ شعراء کی آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا
کہ آپ اپنے قریب ترین نزدیک ترین قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، میرا حکم لوگوں تک پہنچایا، وہ نبی تھے، وہ تیرے بھائی تھے، ان پہ کس طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، قوم فرعون نے کیا کیا ان کو تکلیفیں پہنچائی، اور وہ اس دعوت کو لے کے اللہ کے حکم کو لے کے ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے ان کی کفر سے، ان کی طاقتوں سے ان کو کیسے نجات دلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو بلائیں، اس دعوت کو، اس تبلیغ کو اپنے گھر سے شروع کریں۔ تو آپ نے جب لوگوں کو جمع کیا بنی ہاشم کو، تو ایک جماعت تھی، تقریباً کل 45 آدمی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو سب سے پہلے لپک کر آپ کا چچا ابو لہب بولا، دیکھو دیکھو یہ کام ہم نہیں مانتے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کی بات کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرنا شروع کر دیا، اور آپ کے مقابل میں آگے، آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ نہیں سمجھے۔ جب وہ نہیں سمجھے تو اللہ نے ساری زندگی کے لیے ان کو لعنتی قرار دے دیا۔ تبت یدا ابی لہب، تب اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، ابو لہب تیرے ہاتھ، تیری ہلاکت ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے۔ تا قیامت لوگ یہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور ابو لہب پر لعنتیں پڑتی رہیں گے۔ اور آج بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو لے کے نکلے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دعوت والا کام، تبلیغ والا کام، اللہ کے احکامات کو امت تک پہنچانا، یہ اللہ کی مدد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کام کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ جو آدمی دعوت والے پیغام کو لے کر، تبلیغ والے پیغام کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو لے کر امت میں نکلے گا، امت میں پھیلے گا، اللہ اس کی ایسے ہی مدد کریں گے جیسے اپنے انبیاء کی مدد کرتے۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، فکر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔